کمال کی بات ہے کہ آج ایک ایتھیسٹ کا کلپ میں نے سنا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ مجھے بتا رہے ہوتے ہیں کہ مفتی صاحب اس ہفتے آپ نے کس ٹاپک پر بات کرنی ہے. مجھے خود بتا رہے ہوتے ہیں میری کیا اسلام کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن مجھے بتا رہے ہوتے ہیں کہ ذرا اس پہ آپ تھوڑا سا ہماری کھنچائی کریں، آپ کائنڈلی پلیز. وہ ایتھیسٹ کا نام تو میں نہیں لوں گا کیونکہ میں نے بہت سے لوگوں کو مشہور کیا ہے خام خواہ میں ٹھیک ہے، نام لے کے ان کے اتنے سبسکرائبر نہیں تھے، ویورز نہیں تھے، جانتا ہم نے خام خواہ میں نام لے کے ان کو دنیا میں پھیلا دیا. تو یہ آیت جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے نا، اس جو ایتھیسٹ ہے اس کے بالکل اگینسٹ جا رہی ہے. آج ایک ایتھیسٹ ہے، بہت اسلام کے خلاف فضول بولتا ہے وہ، اور ہمیشہ غلط بولتا ہے. اچھا یہ بھی ہے کہ یہ لوگ دو چار چیزیں نا سائنسدانوں کو پڑھ لیتے ہیں اور دو چار ان کے ریفرنس لوگ ان سے بڑے متاثر ہوتے ہیں، یار دیکھو پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو ان کے یہ آپ کو اس لیے لگ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو اتنا بھی پڑھا نہیں ہوتا نا جتنا اس نے پڑھا ہوا ہوتا ہے، اس لیے لگا لے کہ پڑھے لکھے نہیں ہیں. یہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے. جو پڑھا لکھا ایتھیسٹ ہوتا ہے نا وہ پھر بھی ایک سافٹ کارنر رکھتا ہے. اس کو پتہ ہے سائنسدانوں میں بہت زیادہ تر سائنسدان خدا کے وجود کے قائل ہیں. جو سچی مچی کا پڑھا لکھا ہوگا نا وہ کہے گا یہ سائنسدانوں میں زیادہ تر کس کے قائل ہیں؟ وہ خدا کے وجود کے قائل ہیں. وہ کہتے ہیں یہ خود سے نہیں ہو سکتا. خیر، تو آج ایک ایتھیسٹ کا میں نے بیان سنا تو سورہ قلم پوری اس پہ فٹ ہو رہی ہے نا. یہ جو آج ہم نے آیتیں پڑھی ہیں، وہ بیان یہ کر رہا ہے کہ افغانستان میں طالبان کو فتح ہو گئی ہے. وہی فنڈامنٹلسٹ دیوانے پاگل قسم کے لوگ بولو دوبارہ آ گئے، اور خواتین کو اب شٹل کاک پہنائیں گے جس میں سوراخ ہوں گے چہرے پہ نا، آنکھیں بھی کھولنے کی اجازت بولو نہیں دیں گے. اور بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں امریکہ کو شکست ہو گئی. کہاں شکست ہوئی؟ امریکہ کی اکنامی اب بھی بلندیوں پر ہے. امریکہ میں اب بھی یہ ہے، سڑکیں اچھی ہیں، یہ ہیں وغیرہ وغیرہ. تو نیچے کسی انہی کے اندھے مقلد نے کمنٹس کیے ہوئے تھے کہ شکست کیا ہوئی، 20 سال افغانستان کا کباڑہ کر کے جا رہا ہے تو جیت گیا. کیا ہو گیا بھائی؟ جیت گیا. قطع نظر اس سے کہ امریکہ نے صحیح کیا غلط کیا، افغانستان میں آنا، طالبان کو ہٹ کرنا صحیح تھا غلط تھا، یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن چڑھتے سورج کو دیکھ کے یہ کہنا کہ چاند نکلا ہوا ہے، رات کے 12 بج رہے ہیں، یہ انہی لوگوں کا کام ہو سکتا ہے، کسی عقل مند کا کام نہیں ہو سکتا. شکست کی یہ ڈیفینیشن نہیں ہے کہ آپ کا ملک کباڑا بن جائے. شکست کی ڈیفینیشن 5ویں کلاس کے بچے سے پوچھو گے، وہ کہے گا جس کام کے لیے آپ آئے تھے وہ کام کیے بغیر واپس جا رہے. 5 دن میں نہیں، 20 سال آپ نے زور لگایا. دنیا کی سب سے بڑی پاور، جس کی اکانومی سب سے اچھی ہے، جس کے پاس وسائل لامحدود، جس کے فوجی ٹریننگ ایسی بہترین ٹریننگ کہ افغانی تو وہ تصور میں بھی، جن کے پاس اسلحہ ایسا، جن کے پاس 32 ہزار ٹن وزنی بم، جن کے پاس ہیلی کاپٹر، جن کے پاس جہاز، جن کے پاس نیٹو کی 52 ملکوں کی فوج، اور تم چند پٹھانوں سے مار کھا کے بولو بغیر کسی ایگریمنٹ کے. ایگریمنٹ صرف یہ ہوا کہ جاؤ یہاں سے، یہ ایگریمنٹ ہوا ہے، اس کے علاوہ کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوا. یار آپ اس کو بھی شکست نہیں مانتے. جیسے امریکہ نے جب افغانستان پہ حملہ کیا تھا، طالبان کی حکومت ختم ہو گئی. بعض لوگوں نے اس پہ کہا طالبان کو شکست نہیں ہوئی. میں نے کہا یہ زمینی حقیقت کا انکار ہے. طالبان کی حکومت ختم ہونے کا مطلب کیا ہے؟ طالبان کو شکست ہو گئی. تو ماننا چاہیے نا ہو گئی. تو یہ تو زمینی حقیقت کا انکار. بھائی گورنمنٹ ختم ہو گئی، اور کیا؟ اور شکست کسے کہتے ہیں؟ اب میں یہ دعویٰ نہیں کر رہا کہ طالبان کو فتح ہو گئی، وہ ہوگی نہیں ہوگی اللہ ہی جانے، لیکن یہ تو مانو نا کہ امریکہ کو کیا ہوئی ہے؟ شکست ہوئی ہے. لیکن آپ ان لوگوں کی بددیانتی دیکھو. شکست ہو کے اچھا ہوا برا ہوا یہ بھی میرا ٹاپک نہیں ہے. شکست ہو کے اچھا کام ہوا برا ہوا یہ میرا بھی ٹاپک. ہم تو بہت ہی یعنی انتہائی ایک اعتدال کی بات کر رہے ہیں کہ آپ کسی بہت سارے مسائل میں کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے کہ امریکہ کو شکست ہو کے اچھا ہو گیا برا ہو گیا، یہ ٹاپک تو ہم چھیڑ نہیں رہے. لیکن یہ تو میرے بھائی چڑھتے سورج کی طرح ایک حقیقت ہے کہ 20 سال میں 52 ملکوں نے مل کے زور لگایا اور کوئی نتیجہ حاصل کیے بغیر بولو واپس جا رہے ہیں. تو مجھے اندازہ ہوا کہ ان لوگوں کی عقلوں پہ کس قدر، ان کو کہاں خدا سمجھ میں آئے گا، ان کو کہاں خدا سمجھ میں آئے گا. تو مانو تو صحیح کہ شکست ہوئی ہے. تو اور یہ جو شٹل کاک طالبان پہناتے ہیں عورتوں کو، طالبان کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے یہ ان کا ہیڈک ہے، لیکن برقع کس کا حکم ہے؟ اسلام کا حکم ہے نا. ایک صاحب نے مجھے کہا
کہ جتنے ریپ کے واقعات ان ملکوں میں پردے والے ملکوں میں ہوتے ہیں نا, جہاں پردہ ہے, عورتیں پردہ کرتی ہیں, اتنے یورپ امریکہ میں نہیں ہوتے. حالانکہ وہاں تو آزاد گھومتی ہیں, وہاں تو مرد کی نظریں ایسے ٹھرکی نگاہیں نہیں ہوتی مردوں کی, حالانکہ وہاں تو چڑیاں پہن کے گھوم رہی ہیں, کوئی کسی کو نہیں چھیڑتا, اور یہاں برقعے میں بھی گھر تک پہنچا کے آتے ہیں. تو اصل مسئلہ برقع نہیں ہے, یعنی گویا اسلام جو ہے نا تمہیں صدیوں پیچھے دھکیل رہا ہے. اسلام کے حکام ایسے ہیں جو اس زمانے کے حساب سے چلنے والے نہیں ہیں. یہ لوگ گڑبڑ کرتے ہیں. انگریز کسی عورت کے گھر تک اس لیے نہیں جاتا کہ اسے گھر تک جانے کی ضرورت نہیں ہے, ضرورت نہیں ہے اسے گھر تک جانے کی. ہمارے ہاں چند معاشرے میں ٹھرکی ہیں جو گھر تک پہنچتے ہیں, مانتا ہوں میں, میجورٹی ایسی نہیں ہے. آپ اس ملک میں زنا پر پابندی لگا دو, ان ممالک میں گھر سے اغوا کر کے لے کے جائیں گے وہ, ٹھیک ہے نا. جب ان کو حرام کاری کے اتنے ذرائع ان کے پاس میسر ہیں تو انہیں کسی کے گھر تک جانے کی ضرورت کیا ہے. تو میں نے ان سے سوال یہ کیا, مجھے یہ بتاؤ کہ گوروں میں, غیر مسلموں میں جو یورپ امریکہ میں رہتے ہیں, کوئی 1% کیا ایک شخص بھی ایسا ہے جو زنا سے بچتا ہو؟ ایک شخص بھی ایسا ہے جو بدکاری اور زنا سے بولو بچتا ہو؟ اور ہمارے ملکوں میں 99.9% لوگ ہیں جو زنا سے بچتے ہیں, ساری زندگی ایک عورت پر اکتفا کرتے ہیں. یہ کتنا بڑا اس معاشرے کا ایک خوبصورت امیج ہے جو دنیا کے سامنے آنا چاہیے. ہاں, آپ نے اس زنا کو لیگل قرار دے دیا ہے, اس لیے آپ برے ہو کر بھی کیا بن گئے, بولو اچھے بن گئے. جب آپ نے ایک آدمی کو زنا کی اجازت دے دی تو وہ بدنظری کر کے ٹینشن کیوں, وہ تو چھچور بنا ہوگا بدنظری اس کے لیے. وہ لوگ کہتے ہیں مارکیٹوں میں کوئی کسی عورت کی طرف دیکھتا ہی نہیں ہے, ہمارے ہاں کوئی عورت کی آنکھ بھی کھلی ہوگی تو گھر تک بولو پہنچے گا. اسلام جس معاشرے میں عورت کو سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک چھپنے کا حکم دیتا ہے, اس معاشرے میں اسلام نکاح کے بغیر عورت تک پہنچنے کی آپ کو اجازت نہیں دیتا. اس معاشرے میں خطرات ہوں گے کیونکہ آپ باؤنڈ ہیں. تو آپ جب باؤنڈ ہیں کہ آپ نے حلال راستہ ہی اختیار کرنا ہے, تو حلال راستہ جب آپ نے اختیار کرنا ہے تو اس میں ظاہر ہے حلال محدود ہوتا ہے, حرام کیا ہوتا ہے, لامحدود. تو اس میں آپ کو کنٹرول کرنا مشکل ہوگا. تو اسلام جب تک عورت کو پردہ نہیں کرائے گا معاشرے میں تباہی پھیلے گی. ہاں, اگر آپ زنا کو لیگل کر دیتے ہیں, جس نے جس سے منہ کالا کرنا ہے آپس کی انڈرسٹینڈنگ سے کرے, پھر پردے کے تکلف کی ہم بھی مانتے ہیں کہ ضرورت نہیں ہے. تو بات اس پہ ہونی چاہیے کہ یہ جو آپ نے زنا کو لیگل کر دیا ہے, یہ اچھا کام کیا کہ برا کام کیا؟ زنا کو تو لیگل کر دیا نا. اس زنا کے لیگل کرنے کا نقصان کیا ہوا ہے, خاندانی نظام کی ایسی کی تیسی ہو گئی. ان ایتھیس لوگوں سے آپ پوچھو کہ آپ لوگ اپنی ماں کی خوبیاں تو بیان کرتے ہو, باپ کی خوبیاں کیوں بیان نہیں کرتے آپ کبھی؟ باپ کا تو پتہ ہی نہیں ہوتا ان کو ہے کہاں, وہ پتہ ہی نہیں ہوتا. یہ سنگل مدر کے قائل ہیں, یہ باپ کے قائل نہیں ہیں. یہ تباہی ہے اس معاشرے میں. تو دیکھو ہمارے لوگ جو ہے نا, جو مسلم کنٹریز میں رہتے ہیں, یہاں کچھ برائیاں ہیں, لیکن جب آپ اس برائی کی گہرائی میں جاؤ گے تو آپ کو پتا چلے گا ان کی اچھائی کی جڑ میں برائی ہے, اور ہماری برائی کی جڑ کیا ہے, اچھائی پر مبنی ہے. کچھ اچھے کام ہیں جس کی وجہ سے کچھ برائیاں ہوتی ہیں, وہاں برائی ہی کو لیگل کر دیا ہے, تو اب ان کو چھوٹی برائیوں کی ضرورت نہیں ہے. شراب پہ پابندی لگا کے دکھاؤ ان کنٹریز میں, دیکھو کتنے لوگ اس قانون کو فالو کرتے ہیں. ہمارے ہاں پابندی نہیں ہے, پھر بھی الحمدللہ لاکھوں کروڑوں لوگ بچتے ہیں. اگر شراب الاؤ بھی ہو جائے نا, پھر بھی ہمارے یہاں میجورٹی نہیں پیے گی. یہ مذہب ہے اسلام ہے جس نے ان کو روکا ہوا ہے. اور اب تو ہمارے کنٹریز میں بھی زنا پھیل گیا ہے, یعنی جو کرنا چاہے کر سکتا ہے. اس کے باوجود 99% سے زیادہ لوگ زنا سے بچ رہے ہیں. کون سی طاقت ان کو روک رہی ہے؟ عورت سے بچنا مرد کے لیے دنیا کا سب سے مشکل کام ہے. یقین نہ آئے, کسی گورے سے کہو تو 10 سال بچ کے دکھا, اور ہمارے یہاں 30 سال میں جس کی شادی ہو رہی ہے 15 سال اپنے آپ کو زنا سے بچاتا ہے. خدا کی قسم یہ حوصلہ کسی انگریز میں نہیں ہے, اتنا اپنے نفس پہ کنٹرول, اتنی پاور کہ اپنے آپ کو برائی سے روکے. یہ کسی گورے میں, اس لیے انہوں نے اس برائی کو کیا کر دیا, لیگل, کہ یہ برائی نہیں ہے. تو اس پہ بحث کرو. اس لیے بحث ان سے اس پر ہونی چاہیے کہ زنا برائی ہے یا نہیں ہے. جب زنا کا برا ہونا ثابت ہوگا, پھر دیکھو کس ملکوں میں زنا کا ریشو زیادہ ہے اور کن ملکوں میں کم. اسلامی ملکوں میں آٹے میں نمک کے برابر, اور غیر مسلم ملکوں میں ہر شخص زنا کر رہا ہے, ہر شخص زنا کر رہا ہے. اور یہ جو آپ نے اس کو, ایک لبرل نے اس پہ یہ بھی تبصرہ کیا ہوا تھا کہ ان ملکوں میں زنا کرنا, زنا سے مراد آپس کی انڈرسٹینڈنگ سے مرد اور عورت کا ملاپ, یہ برائی ہے ہی نہیں, تو لہذا وہ برے نہیں ہیں. ارے یعنی جو برائی ہو رہی ہے, آپ نے اس کی ڈیفینیشن چینج کر کے کہہ دیا کہ دیکھو ایک آدمی چرس پیتا ہے, ہم تو چرسیوں کو برا سمجھتے ہیں نا. ابے چرسی سے کیا ہمیں سمجھائے گا, لوگ کہتے ہیں نا وہ چرسی کہے میں چرس کو برا ہی نہیں مانتا. اب آپ اس سے بحث کرو گے, ابے کیا ہو گیا, اب آپ بولو گے, کہے گا یہ تو اینٹی ڈپریشن ہے, جب ٹینشن ہوتی ہے پیو مزہ آتا ہے, مزہ جب آ رہا ہے تو اپنے خرچے پہ آ رہا ہے تو کسی کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے. وہی چیز جو معاشرے کی سب سے بڑی گالی تھی, وہ اچھا لیبل لگا کے کیا بن گئی, خوبی بن گئی, کہ یہ تو اینٹی ڈپریشن چیزیں لیتا ہے اور یہ اینٹی ڈپریشن چیزیں نہیں لیتا.
تو جو ڈپریشن سے بچنے کا انتظام کرتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے, جو انتظام نہ کرے وہ اچھا ہوتا ہے. بھائی ظاہر چرسی اچھا ہو گیا, پھر اس دلیل سے کیا ہو گیا؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو اس ایتھیسٹ تک میرا کوئی یہ پیغام پہنچا دے کہ اسلام کے اگر آپ کسی آدھے حکم کو سمجھنے کی کوشش کرو گے تو وہ واقعی کھوپڑی میں نہیں آ گئے. اسلام میں یہ جو پردے کا حکم ہے نا, یہ یورپ اور امریکہ کی عورتوں کے لیے نہیں ہے. جس معاشرے میں زنا لیگل ہے اس میں تو چڈی پہن کے گھومو, بنیان پہن کے گھومو, کیا کرنا ہے اگلے نے؟ وہ نائٹ کلب جا کے منہ کالا کرے گا اپنا, اسے کسی کی چڈی بنیان سے کیا لینا دینا بھائی؟ وہ تو کہے گا چڈی پہننے کا بھی خام خامے تکلف کیا. اور ان ملکوں میں بات ذرا حیا کے خلاف ہے. ڈاکٹروں سے ہم نے سنا ہے 80-90% لوگ اپنی خواہشات کو بیدار کرنے کے لیے ٹیبلٹ کھاتے ہیں, دوائیں کھاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یوز ٹو ہو چکے ہوتے ہیں وہ, بچپن سے یہ چیزیں دیکھ دیکھ کے اتنا بےہودگی ہے, اتنی بےہودگی ہے کہ ان کی عورتوں کو پردہ کرانا یہ تو ایک خام خواہ کا کیا لگے گا, تکلف ہے. تو اسلام جب کوئی حکم دیتا ہے نا تو اس کے ساتھ اور بھی کچھ احکام ہوتے ہیں. جب آپ اس حکم کو اس حکم کے ساتھ جوڑو گے تو پھر اسلام کا حکم سمجھ میں آئے گا. آپ ایک حکم گورے کا لے رہے ہو, پردے والا حکم کہاں سے لے رہے ہو؟ اسلام کا. پھر کھوپڑی آپ کی کام نہیں کرے گی کہ یار انگریز عورت کو آپ شٹل کاک پہنا دو, وہ کہے گی یہ کیا ضرورت ہے بھائی, مجھے کون سا خطرہ ہے یہاں پہ. اسلام نے مرد پر اتنی پابندیاں لگائی ہیں وہ عورت تک آسانی سے نہیں پہنچ سکتا. مہر دینا ہے, اس کو گھر دینا ہے, اس کا گیس بجلی کا بل اٹھانا ہے, اس کی ساری زندگی کا نان نفقہ ہے. تو اس لیے مسلمان کے لیے عورت کا حصول مشکل ہے. جو چیز مشکل ہوتی ہے تو پھر حرام کی طرف قدم جانے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. تو پھر اسلام نے حرام کے راستے بھی بند کیے اور حلال کے راستوں میں مرد کو زیادہ کی اجازت دے دی اس نے, کہ اگر تمہارے پاس وسائل ہے تو زیادہ عورتوں کی کفالت کرو تم. تو یہ جتنے اسلام پہ اعتراض کرتے ہیں نا, یہ آج کل بہت ہے کہ پردہ بھائی. جن اکثر جب بھی پردے کی بات کروں نا تو یہ فوراً دلیل دیتے ہیں کہ بھائی جن ملکوں میں پردہ نہیں ہے وہاں تو عورتیں بہت آزاد ہیں, کوئی نہیں چھیڑتا ان کو. اور واقعی نہیں چھیڑتا, گھوم رہی ہیں, پھر رہی ہیں, آزاد پھر رہی ہیں. ایک صاحب نے مجھے کہا کہ ہمارے ملک میں عورت محفوظ نہیں ہے, ان ملکوں میں عورتیں محفوظ ہیں. یہ بھی بہت سے لوگ دلیل دیتے ہیں. یہاں اسلام کو فالو کیا جاتا ہے مگر عورت کی عزت محفوظ نہیں ہے. لوگ ایک دلیل یہ بھی دیتے ہیں وہاں بھی عزت محفوظ ہے. ایک صاحب نے کہا وہاں کسی عورت کو چھیڑ بھی لو نا اس کی مرضی کے بغیر, کسی خاتون کو ہاتھ بھی لگا دیا ایسی کی تیسی, یہاں آپ چھیڑو کوئی پوچھنے والا بولو نہیں ہے. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا دیکھو وہاں جو چھیڑنے پر ایسی کی تیسی ہوتی ہے نا, وہ اس قوم کے اندر کوئی ایسی خوبی نہیں ہے, وہ قانون کی بالادستی ہے. جگہ جگہ کیمرے لگے ہوئے ہیں, قانون اتنا سخت ہے کہ عورت کی پرمیشن کے بغیر آپ نے چھیڑا تو پولیس اٹھا کے بولو لے جائے گی. دیکھو کسی بھی ماحول کو سمجھنے کے لیے نا اس ماحول کے تمام لوازمات کے ساتھ سمجھا جاتا ہے. تو یوں کہو کہ جتنی آزادی ہمارے ہاں ہے, یہاں چھیڑنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی, 6 مہینے تو کیس چلتا رہے گا, پتہ نہیں چلے گا اس نے چھیڑا تھا کہ اس نے خود چھڑوایا اپنے آپ کو. پھر پولیس کو رشوت دینی پڑے گی, جو چھڑی ہے اس کو بھی رشوت دینی پڑے گی کہ اس نے مجھے چھیڑا تھا. پولیس کہے گی اس کی کیا دلیل ہے, کہے گی گواہ نہیں ہے, پولیس کو 500 روپے دے دو تو ہم ثابت کر دیں گے تم چھڑی ہو. یعنی شروع سے رشوت شروع ہو جائے گی نا. پھر جج کے پاس جاؤ گے, اتنا یعنی ایک ٹینشن ہے کہ یعنی یہ تو مرغی چھڑانے کے لیے بھینس کی قربانی دینی پڑتی ہے. اگر کسی نے آپ کی مرغی چوری کر لی, آپ کیس کر کے اپنی بھینسیں بک جائیں گی آپ کی, پھر جا کے کیس آپ کے حق میں ہوگا کہ اس کی مرغی کیا ہوئی ہے. آدمی کہتا ہے وہ چور لے جائے ٹھیک ہے, جج کو میں بھینسیں کیوں کھلاؤں. تو آپ اسلام سے اگر کمپیئر کرو گے نا اس کلچر کو, تو آپ اس طرح سے نہیں مثال ہوتی کہ ان ملکوں میں کوئی کسی کو دیکھ بھی نہیں سکتا, دیکھ لو گے تو عورت اتنی محفوظ ہے. اور بھائی تھوڑے دن کے لیے جو قانون کی بالادستی ہے, سختی ہے, وہ یہاں لے آؤ, اور یہاں جو آزادی ہے وہ بولو وہاں لے جاؤ. پھر دیکھو چھڑنے کا ریشو کہاں زیادہ ہوگا. نہیں آ رہی بات سمجھ. پھر دیکھو چھڑنے کا ریشو پھر یہاں زیادہ نہیں ہوگا. یہاں تو قانون ہے ہی نہیں, جتنے چھیڑ رہے ہیں یہ ٹھرکی لوگ چھیڑ رہے ہیں. قانون تو کچھ بھی نہیں, کسی کو قانون کی پہنچ سے ہی لوگ دور ہوتے ہیں. اور جو نہیں چھیڑ رہے وہ میجورٹی ہے, وہ اگلی کو اپنی ماں بہن سمجھتے ہیں, اپنی بیٹیوں کا خیال کرتے ہیں, اپنی بہنوں کا خیال کرتے ہیں, اپنی ماؤں کا, اپنی بیویوں کا خیال کرتے ہیں. جو آزادی ہمارے ملکوں میں ہے نا, جو بے لگام قانون, وہ قانون تھوڑے دن کے لیے اگر آپ ان گوروں کو دے دو تو پھر دیکھو کہ چھیڑتا کون زیادہ ہے. پھر دیکھتے ہیں عورت کتنی محفوظ ہے وہاں پہ. بہت مشکل ہے بات سمجھانا. تو ہمارے ہاں اگر کوئی خوبی ہے اسلام کی وجہ سے, ہمارے قوانین کی وجہ سے نہیں ہے. ان کے ہاں اگر کوئی خوبی ہے ان کے کلچر یا ان کے مذہب یا ان کے اندر کی کوئی فرشتے جیسی صفات کی وجہ سے نہیں ہے, قانون کی بالادستی کی وجہ سے ہے. میں آسٹریلیا میں تھا, میں نے ایک بیان کیا جو بار بار میں لوگوں سے کہتا ہوں. میں نے آسٹریلیا میں بڑا امن سکون دیکھا. میں نے کہا تھوڑے دن کے لیے ان کے حکمران یا ان کا لا, ان کا سسٹم ہمیں دے دو. سسٹم سے مراد اسلامی نظام نہیں یا آسٹریلیا کا نظام نہیں, قانون نہیں, یعنی جو قانون کی گرفت ہے وہ ہمیں دے دو. ہم ان سے اچھے نہ بنے, ہمارا نام بدل دینا, اور ہمارے والے 1 ہفتے کے لیے ادھار لے لو. ہمارے وزیر قانون, ہمارے ججز, ہمارے وغیرہ وغیرہ جتنے بھی ہیں نا جن کے ہاتھ میں
قوموں کی لگام ہے. ایک ہفتے کے لیے یہ لے لو آپ, یہ ایک انگریز ہم سے بدتر نہ ہو کے دکھایا تو میرا نام پھر بھی بدل دینا آپ. تو یہ جو ایتھیس لوگ ہیں نا, ان کو یہ جو اتنی ہمارے ملکوں کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں, اور ملک کی برائی میں ہمارے حکمران نہیں بلکہ اسلام کو بیچ میں لے کر آتے ہیں. اسلام نے ہی ہمیں بچا کے رکھا ہوا ہے برائیوں سے. اگر آپ ہم سے اسلام چھین لو گے, ہماری پولیس میں اتنا دم نہیں ہے کہ ہمیں انسان کا بچہ بنائے وہ. اور انگریز سے کہو کہ سسٹم جو تمہارا ہے نا, جو قانون کی بالادستی وہ یہی ہو, سسٹم اسلام لے لو, تو جتنا آج انگریز ان کے یہاں امن ہے نا, 20%, 100% اس میں اضافہ ہو جائے گا, ڈبل ہو جائے گا یہ. تو وہ شٹل کاک اور پتہ نہیں کیا کیا, اور اسلام میں شٹل کاک ہے بھی نہیں, وہ تو ان کا کلچر. اسلام تو یہ کہتا ہے کہ عورت جب باہر نکلے تو اپنا جسم ڈھانک کے نکلے گی. تو اسلام کا جب آپ آدھا حکم لیں گے اور آدھا کسی اور کا لیں گے, ان کو ملانے کی کوشش کریں گے, تو یہ ایڈجسٹ نہیں ہوگا, اس میں اعتراضات ہوں گے. اس کی بالکل مثال ایسے ہے جیسے اسلام میں زنا کی سزا ہے, کنوارا آدمی کرے تو 100 کوڑے, شادی شدہ کرے تو کتنی ہے, رجم ہے نا. اب جب بھی اسلام کی بات ہوتی ہے نا, یہ لبرل لوگ اور ایتھیس لوگ اسلام پہ اعتراضات کرتے ہیں, کہ اسلام پہ اعتراضات کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو اسلام میں جو ہے اتنی سخت سزا ہے, پتھروں سے مار کے ہلاک کر دو, یہ کر دو وہ کر دو. او بھائی, اسلام نے حلال کا راستہ بھی کیا کر دیا, بہت بڑھا دیا نا. بالغ ہوتے ہی باپ کو ترغیب دی جا رہی ہے بیٹے کا نکاح کرو, جہاں یہ چاہ رہا ہے وہاں کرو, ٹھیک ہے نا. اور مرد کو زیادہ کی اجازت دی جا رہی ہے کہ آپ ایک سے زیادہ بیویاں بھی رکھ سکتے ہیں. پھر اس معاشرے میں جہاں ایک سے زیادہ عورتیں لوگوں کے پاس ہوں گی, عورت زنا کے بجائے ترجیح ہمیشہ دیتی ہے اپنا گھر بسانے کو, وہ چاہتی ہے مجھ سے کوئی شادی کرے. تو جب اس سے لوگ نکاح کریں گے کثرت سے, وہ زنا کی طرف, زنا کا حصول مرد کے لیے بہت حلال میں وسعتیں ہو جائیں گی, اور زنا بہت مشکل ہو جائے گا. جب حلال میں اتنی وسعتیں دینے کے بعد بھی کسی کا گند میں منہ مارنے کا دل چاہے گا تو 100 کوڑے بنتے ہیں کہ نہیں بنتے اس کے. لیکن آپ نے کیا کیا, اسلام کے نکاح کے نظام کو ایک طرف رکھ دیا, نکاح کو آسان بناؤ. نکاح بھی آسان رکھا ہے, ڈیورس بھی آسان رکھی ہے, خام خامے چپکایا نہیں ایک دوسرے کے ساتھ کہ بھائی نہیں بن رہی تو سر پھٹولتے رہو ایک دوسرے کے ساتھ. کتنے زبردست آیات ہیں, امساکم بمعروف او تسریحم باحسان, فرمایا محبت سے اللہ کی حدود پہ رہو, نہیں رہ سکتے تمیز سے علیحدگی اختیار کر لو. نہ ہمارے یہاں تمیز سے شادی ہوتی ہے, نہ تمیز سے بولو, جب علیحدگی ہوتی ہے تو ایک دوسرے کا سر پھٹولتے ہیں. اتنا زیادہ اس کو برا سمجھ لیا گیا ہے ڈیورس کو, طلاق کو. بری چیز ہے, اچھی نہیں ہے, لیکن اتنی بری نہیں ہے جتنی معاشرے نے بنا لی ہے. عورت بدنام ہو جاتی ہے ہمیشہ کے لیے, مرد بدنام ہو جاتا ہے, پھر ایک دوسرے پر الزامات, وہ خراب تھی ہے. تو آپ اسلام کو آدھا لے رہے ہو, آدھا نہیں لے رہے, تو مسائل یہاں سے پیدا ہو رہے ہیں. پورا لوگ ہے تو کھوپڑی میں بات آئے گی. ایک اور میں اس کی اکثر مثال دیتا ہوں. لبرل لوگ, ایتھیس لوگ ایک بڑا اعتراض یہ کرتے ہیں, اسلام میں رشتہ ٹوٹ جاتا ہے, کھڑے کھڑے 3 الفاظ نکال دو, رشتہ کیا ہو جاتا ہے, ختم. اتنا آسان بنا دیا ڈیورس کو. اسلام میں رشتہ جو اتنا آسانی سے ختم ہوتا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈیورس کا حق مرد کو دیا گیا ہے, اور مرد کے لیے عورت کا حصول اسلام میں بہت مشکل ہے. سمجھ رہے ہو, کیونکہ جب 2-3 نکاحوں کا رواج ہوگا نا تو خواتین مارکیٹ میں شارٹ ہوں گی. مرد کو بڑی مشکل سے کوئی بیوی بنانے کے لیے, زنا کے لیے تو ملے گی نہیں. انگریز عورت کو بھی, آپ جو لبرل لوگ اتنی باتیں کرتے ہیں نا, انگریز عورت کو کے پاس بھی اگر 2 آپشن ہو نا, ایک برد کہے کہ میں تمہارا ہسبینڈ بننے کے لیے بھی تیار ہوں اور بوائے فرینڈ بھی, تو کس کو ترجیح دو گی؟ وہ فوراً ہسبینڈ کو کہے گی کہ آپ شوہر بن جاؤ میرے, اگر وہ آپ کو لائک کرتی ہے. عورت ہمیشہ کس کو ترجیح دیتی ہے؟ بیوی بننے کو, چاہے وہ غیر مسلم ہو. اور مرد ترجیح دیتا ہے عورت کو گرل فرینڈ بنانے کو, بیوی نہ بنائے. یہ تو صبح شام کیسز ہمارے پاس آ رہے ہیں, شادی کے نام پہ ٹرخا رہا ہے, کر نہیں رہا, کیونکہ مرد کو پتا ہے بیوی بنانے میں ٹینشن زیادہ ہے, گرل فرینڈ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لڑکی ہمیشہ چاہتی ہے کہ میں کیا بنوں, بیوی بنوں, گرل فرینڈ, اگر وہ بندہ اس کو سمجھ میں آ رہا ہے. مرد کی ہمیشہ خواہش ہے بیوی کی ٹینشن کو کی سپرلیٹو ڈگری ہے پھٹیک, معذرت کے ساتھ. وہ چاہے گا کہ میں اس پھٹیک سے کیا کروں, بچوں. انگریز عورت بھی چاہتی ہے کہ کوئی اگر بیوی بنائے گا تو اس کو ترجیح دے گی. تو جب مرد 2-3 نکاح کرتے ہیں اور عورت یہ چاہتی ہے کہ میں بیوی بنوں, تو عورت پھر گرل فرینڈ کے لیے آسانی سے آمادہ, اس کے پاس رشتے بہت ہوں گے. ایسی کنڈیشن میں مرد کے لیے عورت کا حصول ممکن ہو جائے گا. جب ممکن ہوگا تو اسلام نے ڈیورس کو آسان تو بنایا, لیکن جس آسان کام میں آپ کا نقصان زیادہ ہو, وہ آسان ہونے کے باوجود بھی آپ اتنے آرام سے نہیں کرتے. دیکھو آپ کے پاس بندوق رکھی ہوئی ہے, یہ تو ہمارے گارڈ بندوقیں لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں, ان کے لیے کتنا آسان ہے اپنے آپ کو گولی مارنا, کیا خیال ہے کہ نہیں ہے؟ بہت آسان ہے, چیمبر میں مر گئے, آسان ہے نا, لیکن کرتے ہیں بھائی یوں ہی تو کرنا ہے, ٹھا ختم. یہ یہاں کے کسی کو مار دیں ایسے, یار یہ اچھا نہیں, اچھا ہے بال فرض اچھے نہیں لگ رہے, ٹھا مر گئے. آسان تو بہت ہے, یوں کیا بندہ گیا, لیکن کیوں نہیں کرتے؟ او بھائی ہر آسان کام کرنے کا نہیں ہوتا, اس کے نتائج بہت بھیانک ہیں. تو اسلام نے مرد کو یہ کہا کہ 3 دفعہ زبان سے طلاق کلم نکالو گے رشتہ ختم. لیکن مرد کو پتا ہے ختم ہونے کا مطلب کیا ہے. یہ ہاتھ سے گئی, بچے گئے تیل لینے, رول گئے, جو سسرال میں عزت ہو رہی ہے وہ گئی
ابھی تو جاتا ہوں, بلاتے ہیں ساس سسر, آؤ بیٹا کیسے آنا ہوا, چائے ٹھنڈا گرم, اس کے بعد کتے چھوڑیں گے گلی میں, ابے اب کیا لینے آ رہا ہے بھائی. اسی وجہ سے اسلام میں طلاق سب سے آسان, مگر مسلمانوں میں طلاق کا ریشو سب سے کم ہے, اور غیر مسلموں میں طلاق سب سے مشکل, مگر ڈیورس کا ریشو سب سے زیادہ ہے. آج بھی میں ان ایتھیسٹ اور لبرل لوگوں سے پوچھتا ہوں, بتاؤ ریسرچ کر کے سب سے کامیاب فیملی سسٹم مسلمانوں کا ہے یا نہیں ہے؟ حالانکہ اس فیملی کو توڑنا 3 الفاظ کا کھیل ہے, اس کے باوجود کوئی یہ کھیل نہیں کھیلتا. پتہ ہے بھائی اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہمارے محلے میں ایک صاحب رہا کرتے تھے, غصے کے بہت تیز. ہم نے بچپن میں کچھ اتنی واقعات دیکھے ہیں نا کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ ان واقعات سے ہمیں کیا سبق ملیں گے. ہم تو ایک واقعہ برائے واقعہ سمجھ کے اگنور کرتے تھے. ہمیں کیا پتا تھا, ہم کبھی ممبر پہ بیٹھ کے یہ واقعات لوگوں کو بتا رہے ہوں گے, اس میں کتنا سبق ہوگا. اب وہ چیزیں ذہن میں آتی ہیں. ایک محلے میں نا ہمارے ایک صاحب رہتے تھے, ان کا اپنی بیگم سے پھڈا ہوتا تھا, ہر تھوڑے دن میں پھڈا, اور ایسا ٹائٹ پھڈا ہوتا تھا, وہ میاں بیوی لڑتے ہی رہتے تھے. جب بھی لڑتے نا تو وہ شوہر ایسے آستینے چڑھاتا, بولتا ابھی میں تجھے طلاق دیتا ہوں, بس میں دینے والا ہوں, بس اب تو بس بنتی ہے, میں بس دینے والا ہوں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یوں کر کے نا نگل لیتا الفاظ. 5-6 سال ہو گئے ان کو اس طرح سے. ہم تو اس کو ایک انجوائے کرتے تھے کہ یار یہ نہیں دے گا, انشاءاللہ نہیں دے گا, لیکن وہ نا, اور واقعی وہ ایسا لگتا تھا دے گا. اب سوچتے ہیں کہ دیکھو کتنا آسان ہے, کہ اس کو یہاں تک نا پھر واپس نکلتا ہے کہ ابے دے دی تو بیٹا گئی ہاتھ سے. آپ کہہ سکتے ہوں گے مفتیوں کے پاس تو صبح شام طلاق کے کیس آتے ہیں, لیکن آبادی کا ریشو کے لحاظ سے وہ بہت کم ہوتے ہیں. جتنی شادیاں ہو رہی ہیں الحمدللہ اتنی طلاقیں ہو نہیں رہی ہیں. آتے ہیں ہمارے پاس صبح شام آ رہے ہوتے ہیں طلاق کے, لیکن جو ریشو ہے آبادی کا, اس میں جتنے جنازے آتے ہیں نا اس سے کم طلاقیں آتی ہیں. تو وہ اس لیے ان کو بھی وہ بھی طلاقیں کیوں نہیں, اویئرنیس نہیں ہے, اور وہ بھی اس وجہ سے ہے کہ اسلام پہ پراپر عمل نہیں ہو رہا. اسلام نے برداشت کا حکم دیا, آپ کو روزہ رکھنے کا حکم دیا, قوت برداشت بڑھتی ہے, نشے پر پابندی لگائی. زیادہ تر ڈیورس کے کیس ان لوگوں کے جو ڈپریشن کی گولیاں کھا رہے ہیں, نشہ کر رہے ہیں, اور اس طرح کے کیسز میں وہ دل برداشتہ ہو جائے, انہیں برداشت ہی نہیں ہے. تو آپ تو بس اس ایک عیاشی والا ماحول بنا رہے ہیں, تو برداشت کیا ہو جائے گی معاشرے میں؟ ختم. جب برداشت ختم تو پھر تو طلاق کیا ہو تو چاقو بھی مار سکتا ہے. ابھی دیکھو نا وہ واقعہ ہوا ہے, وہ بندے نے سر کاٹ کے اس لڑکی کے ساتھ کیا ظلم کیا, گرل فرینڈ بنا کے لے گیا شادی کے بہانے. پورا واقعہ مجھے معلوم نہیں ہے. تو اب بتاؤ, اللہ نہ کرے یہ واقعہ کوئی مولوی کرتا, کتنا میڈیا پہ نیگیٹیوٹی پھیلائی جاتی ہے. یہ دیکھو مذہبی لوگ ایسے جنونی ہوتے ہیں. اگر بالفرض کسی مولوی نما آدمی نے یہ واقعہ کر بھی لیا, بالفرض ایسا واقعہ, تو وہ مذہب کی وجہ سے نہیں, مذہب پہ نہ چلنے کی وجہ سے کیا ہوگا. وہ مذہب پہ چلنے والے آدمی ایسے باتیں نہیں کرتا, وہ مذہب کی مخالفت میں کیا ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب. پہلوان وہ نہیں ہے جو دوسروں کو پچھاڑ دے رنگ میں, فرمایا پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پہ کنٹرول کرے. شادی شدہ آدمی جو غصے کے وقت زبان پہ کنٹرول کرتا ہے, یہ ہے نبی کی نظر میں پہلوان. تو یہ لوگ جو کلپ آتے رہتے ہیں نا ان لوگوں کے اسلام کے خلاف, وہ طالبان آ گئے تو شٹل کاک والا برقع پہنا دیں گے, تو طالبان یوں کر دیں گے, تو یوں کر دیں گے, اور پھر کوڑے ماریں گے, پتہ نہیں کیا کیا فضول چیزیں بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں. تو اسلام نے کیا کہا, وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ. دیکھو اسلام کے ایک ایک حکم کو آپ ان سے کمپیئر مت کرو, ایک ایک حکم کو یہ والا حکم لو اور انگریز کا یہ والا حکم ملا کے, ایسا نہیں. پورا اسلام کمپیئر کیا جاتا ہے پورے اس سسٹم سے, پورا اسلام. پھر اسلام کا حسن سامنے آئے گا. پورا نظام اور آدھا لے لیا آدھا چھوڑ دیا, پھر نہیں بنے گی بات. تو خیر یہ جو قرآن کی آیت ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ, فرمایا کافر لوگ یہ چاہتے ہیں. قرآن کیا کہہ رہا ہے, وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ. اے نبی یہ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کو اپنی نگاہوں سے گرا دے. شخصیتوں پہ اعتراض, اتنا خوبصورت نظام پیش کیا جا رہا ہے, تو جب وہ اس کا جواب نہیں بن پا رہا تو کس پہ اعتراض؟ آپ کی شخصیت پہ بھی اعتراض کیا اس ایتھیسٹ نے. اس نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ نہیں 300 یہودیوں کا قتل کیا تھا ایک جنگ میں. 300 یہودیوں کی گردن اڑائی تھی, جنگ میں اڑائی ہے, ٹھیک ہے نا. کس میں اڑائی ہے؟ جنگ میں اڑائی ہے. ابھی ویسے کسی یہودی کو مارا ہو خام میں, بلکہ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ بلا وجہ کسی ایک چیونٹی کو بھی مارا ہو نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو بھی آپ بتاؤ. صحیح ہے, مسلم کی حدیث ہے, اس حدیث کا مفہوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا وجہ کسی ایک چیونٹی کے مارنے پر بھی پابندی لگائی. جن یہودیوں کا آپ نے قتل کیا تھا انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی. معاہدہ ان سے یہ ہوا تھا کہ آپ بھی یہاں امن سے رہو, ہم بھی امن سے, ہم آپ کو نہیں چھیڑیں گے, لیکن جب کسی قوم کی ہمارے خلاف لڑائی ہوگی تو آپ نے اس قوم کا ساتھ نہیں دینا.
اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کا قتل عام نہ کرتے, دوسرے یہودیوں کو عبرت حاصل نہیں ہوتی. اور جنگ میں جب معاہدہ ہوتا ہے اور آپ نے معاہدہ کیا فلاں قوم کا ساتھ نہیں دینا اور اس نے دے دیا ساتھ, تو آپ کی تو جیتی ہوئی جنگ شکست میں بدل جاتی ہے, آپ کے تو ہزاروں لوگ قتل ہو جائیں گے. تو یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ میں قتل کا حکم دیا, یہ کوئی بھی کمانڈر ہوتا, کوئی بھی عقل مند ہوتا, اس موقع پر یہی حکم دیتا کہ ایسی سزا ملنی چاہیے. اور آپ نے جو دنیا میں جتنی ابھی حکومتیں قائم کی ہیں, ان حکومتوں میں کیا یہ الیکشن کے ذریعے قائم ہوئی ہیں؟ یہ جو کنٹریز بنے ہیں دنیا میں, تو سارے لوگوں کو مار مار کے قتل کر کے, اور ان قتلوں کے پیچھے سوائے معیشت اور پیسہ اس کے علاوہ کوئی نظریہ نہیں تھا. نظریہ تو ہے ہی نہیں, تو کہاں سے وہ نظریہ ہوگا جس بیس پہ جنگ ہوگی؟ وہ شاعر نے کہا ہے نا, وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا, ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام. شاعر کہتے ہیں ہمارا دشمن بندے مار مار کے مار دے تو کوئی خبر ہی نہیں لیک ہوتی, اور ہم اف بھی کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں دیکھو کیا کر رہا ہے, اف کر رہا ہے. تو یہ ہے, ان کو اپنے عیب نظر نہیں آتے, اسلام کے اندر یہ تلاش کرتے رہتے ہیں کہ اتنا سا بھی کوئی ان کو موقع ملے نا, اس کو کیا کرتے ہیں, اس کو اچھالتے ہیں یہ لوگ.